عام طور پر تنقید نگاروں نے اور اساتذہ نے دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی کو بہت مقام دیا اور انہی کو بنیادی دبستان اردو جو ہے قرار دیا ہے۔ اہمیت تو بہت ہے ان کی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں دبستان، دکنی دبستان میرے نزدیک وہ بھی دبستان ہے، اور یہ وہ دبستان ہے جس کے بغیر دبستان لکھنؤ یا دبستان دہلی کی بنیادیں اٹھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اس کی بھی بہت اہمیت ہے، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں کہ یہ سب ہو پاتا۔ خیر، آج جو معلومات آپ سے شیئر کرنی ہیں اس میں سے چند ایک بہت دلچسپ ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اردو زبان کا نام اردو جب پڑا تو اس سے پہلے ریختہ تھی، اسے ریختہ کہتے تھے۔ ایک اور دلچسپ بات وہ یہ کہ غزل کو بھی ریختہ ہی کہا کرتے تھے، یعنی غزل کا نام بھی ریختہ تھا اور اردو زبان کا نام بھی ریختہ تھا، لیکن ناسخ کے زمانے میں جو کہ دبستان لکھنؤ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، نہ صرف اساتذہ میں بلکہ بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور بنیادی بانی جنہوں نے کام کیا زبان کے لیے، لکھنؤ کا ایک الگ دبستان اور ایک نئے مزاج سے وہاں پر اردو زبان اور اردو شاعری کو لیا، وہ ناسخ ہی ہیں۔ تو ان کا نام کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور اس کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اردو زبان کا لفظ جو ہے ریختہ کو بدل کر اردو زبان کا لفظ مروج کیا تو ناسخ نے ہی کیا، اور غزل کو بھی نام الگ سے ناسخ نے ہی دیا، جبکہ غزل کو پہلے ریختہ ہی کہتے تھے، اور یہ دبستان لکھنؤ کے بانی بھی سمجھے جاتے ہیں۔ تھینک یو۔